اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس پہ جو ہے ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ سورہ کوثر کا جو ہے دست غیب کا عمل، اس پہ آپ ویڈیو بنائیں۔ تو یہ عمل جو ہے یہ مجھے ظفر ناصر بھائی سے ملا ہے، اور انہوں نے اس عمل کی بہت ہی تعریف کی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، دست غیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ہاتھ، یعنی کہ غیب سے آپ کو روزی رزق کے اسباب جو ہے وہ مہیا ہوں، چاہے وہ روزی رزق کہیں سے بھی ہے۔ بعض دست غیب جو ہے اس طرح کا بعض لوگوں کو ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے جو ہے حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کے جائے نماز سے پیسے ملتے ہیں، جائے نماز کے نیچے سے ملتے ہیں، یا تکیے کے نیچے سے، یا کہیں سے بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جو ہے روزی رزق کا اسباب، یہ تو بڑھنا جو ہے وہ ہے ہی ہے، عمل کے ذریعے سے یہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا انشاءاللہ، چاہے کہیں سے بھی ملے آپ کو۔ تو اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ پیسہ چاہیے، رزق چاہیے، جو کھانا تو آپ نے رزق ہی ہے، روٹی وغیرہ، فروٹ وغیرہ، پیسوں کو، نوٹوں کو، سونے وغیرہ کو، ہیرے جواہرات کو تو تھوڑی آپ نے کھانا ہے، وہ تو کاغذ ہیں یا پتھر ہیں۔ تو بتاتا چل، یہ تھوڑا سا بتانا جو ہے اچھا ہے ہوتا ہے۔ عمل جو ہے اس کو زیادہ میں جو ہے لمبی باتیں نہیں سناؤں گا، بتاتا ہوں کہ چاند کی کوئی سی بھی طاق رہتے ہیں، جیسے 1، 3، 5، 7، 9، 11، اسی طرح جو عشرہ چل رہا ہے ابھی، اس کے آگے جو ہے طاق عشرہ آنے والا ہے، جو کہ جن میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اگر ان میں کر لیا جائے تو وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ 19 سے شروع کر سکتے ہیں آپ، 21 سے کر سکتے ہیں، 23 سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر 19 سے عمل شروع کیا جائے 19 کی رات سے تو وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ رمضان میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد والے ماہ میں اگر آپ کرنا چاہیں کسی بھی ماہ میں، تو چاند کی جو ہے کسی بھی 3 سے 5 تاریخ سے آپ شروع کر لیا کریں، 5 تاریخ سے آپ شروع کر لیا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اگر 5 کسی حساب سے گزر گئی ہے تو پھر 7، 9 وغیرہ سے عمل جو ہے یہ 9 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے، یعنی کہ 3 دن جو ہے، پہلے 3 دن وہ آپ نے جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نیت سے کرنا ہے کہ اس کا ہدیہ میں انہیں پیش کرتا ہوں۔ 2754 بار آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو آپ نے جو ہے 2754 2754 بار، 2754 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر اس کے آپ نے درود تاج جو ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے۔ درود تاج جو ہے وہ آپ لکھا ہوا جو ہے وہاں سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار پہلے پڑھیں، 2754 بار اسے پڑھیں، پھر 11 بار درود تاج پڑھیں، اور پھر آپ دعا کریں کہ یا الہی یہ جو کلام پڑھی ہے میں نے، اس کا ثواب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی جو ہے بیٹی، جو کائنات کے لیے بھی رحمت للعالمین آپ ہیں، اور آپ کے لیے یہ رحمت ہیں، تو ان کے لیے ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، اسے قبول و مقبول فرما، اور ان کے وسیلے سے ہم پر رزق کے جو اسباب ہیں اسے مہیا فرما، جو ترقیاں ہیں رزق کی وہ دور کر دے اور رزق کو کشادہ کر دے۔ تینوں دن اس طریقے سے آپ نے جو ہے دعا کرنی ہے۔ اب اگلے 3 دن جو ہے وہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ اس کا ثواب جو ہے، اس کا ثواب میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کل جتنے بھی پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر، سب کی ارواح کو پیش کرتا ہوں، وہ بھی اسی طریقے سے کہ یا اللہ، یہ جو کلام پاک میں نے پڑھی ہے، طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے کہ الہی یہ جو کلام پاک میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام ائمہ معصومین، شہداء کربلا، تمام اولیاء کرام، تمام جو بھی اس دنیا سے مومنین مومنات جا چکے ہیں، سبھی کی ارواح، اور خصوصاً بالخصوص اس میں جو خصوص ہے، مخصوص وہ ارواح جو ہیں، کیا ہم کہتے ہیں، غیبی ارواح، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ اس دنیا سے جو جا چکی ہیں، ان کو پہنچا، فرشتوں کو، ملائکہ کو پہنچا، جو موجود ہیں وہ تو جاتے ہی نہیں، سبھی کی ارواح کو، جو مخلوقات نظر نہیں آتی ان کو بھی پہنچا، اور الہی انہی کے وسیلوں سے ہم پہ جو ہے رزق کے اسباب جو ہے وہ پیدا کر دے، رزق ہمارا جو ہے وہ کشادہ کر دے۔
تعداد آپ نے وہی 2754 رکھنی ہے، اول و آخر 11 بار درود تاج پڑھنا ہے۔ اب جو اگلے 3 دن ہے، ان 3 دنوں میں آپ نے جو عمل کرنا ہے، ان میں آپ نے جو ہے اس کا ثواب جو ہے صلاتین اربع کو اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب جو آخری 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں آپ نے جو ہے 1.25 کلو آٹا لے کے رکھ لینا ہے کسی بھی برتن میں، اور 1.25 کلو سبھی اناج 7 اناج کٹھے کر لیں تو بہتر ہے، 7 اناج بھی 1.25 کلو لے کے رکھ لینے ہیں، دو پیک میں دونوں آٹا علیحدہ رکھنا ہے، یہ 7 اناج اکٹھے کر کے علیحدہ رکھ لینے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو پھر آٹا جو ہے کسی بھی مسکین کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، اور یہ جو باقی اناج ہیں اس کے 3 حصے کر لینے ہیں آپ نے۔ ایک حصہ گھر کی چھت پہ ڈالنا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے قبرستان میں ڈال دینا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اگر دریا آپ کے پاس ہے تو اس میں ڈال دینا ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہوگا تو اس میں ڈال دینا ہے، یا پھر چیونٹیوں وغیرہ کو ڈال دینا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو، چیونٹیوں کو، عموماً وہ بھی درختوں کے نیچے آپ کو جگہ ایسی مل ہی جاتی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ نیاز کرنی ہے۔ ہاں، اور بتا رہا تھا کہ اس کا ثواب جو ہے اس کو بھی اسی طرح آپ نے کہنا کہ یا رسول الہی، یہ جو میں نے کلام پاک پڑھی ہے اس کا ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خواجہ خواجگین اور صلاتین اربع کو پہنچا، اور خصوصاً بالخصوص حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، اور خواجہ معطر الیاس کی روح کو، ان کو پہنچا، اور ان کے وسیلے سے ہم پہ روزی رزق کے جو ہے دروازے وہ کھول دے، ہمارا رزق وسیع کر دے، کشادہ کر دے، اور ہمیں دستے غیب جو ہے وہ پہنچا، ہم تک خزانہ غیب سے مال و ثواب جو ہے وہ پہنچا۔ تو جب یہ پورے ہو چکے آپ کے 9 دن، اس کے بعد پھر آپ اس کا جو وقت آپ نے رکھنا ہے، رات کو کوئی سا بھی وقت ہو آپ کا جو ایک ہو، اب اس کے بعد وقت جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، فجر کے بعد میں پھر پڑھ سکتے ہیں، پھر اب یہ ہو گئے 9 دن۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ رہ گئے 31 دن، اب ان 31 دنوں میں تعداد جو ہے وہ اس کی ہوگی 121 بار، اور ان دنوں میں آپ جو ہے درود تاج جو ہے وہ صرف 3 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تین بار اول و آخر درود تاج پڑھیں، اور 121 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر اپنی روزی کے لیے جو ہے وہ دعا کر لیا کریں، سبھی کے لیے دعا کر کے روزی کے لیے دعا کریں، اور اس کو جو ہے مسلسل آپ مزید 31 دن جاری رکھیں۔ جب یہ 31 دن مکمل ہو گئے اس کے بعد اس کو آپ نے مداومت میں رکھنا ہے، اس کے بیچ میں ہی آپ کو بے شمار رزق کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، مال ملنا شروع ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے دستے غیب سیدھا لکشمی کی شکل میں ملنا شروع ہو جائے، پیسے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، نوٹوں کی شکل میں، کہیں سے بھی آپ کے جائے نماز کے نیچے سے بھی مل سکتے ہیں، تکیے کے نیچے سے بھی مل سکتے ہیں۔ باتیں تو آپ نے بہت سنی ہوگی، کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں، بس آپ کا پرہیزگار ہونا اور یقین کامل ہونا مالک کی ذات پہ، یہ ضروری ہے۔ جتنا توکل زیادہ ہوگا اس کی ذات پہ، کیونکہ خود کو آپ اس کے رستے پہ چلاؤ گے، خود اس کی کچھ باتیں مانو گے، سبھی باتیں مانیں اس کی مانو گے تو وہ آپ کی بھی مانے گا انشاءاللہ، کسی چیز کی بھی کمی نہیں آنے دے گا۔ اس میں فتوحات بھی ہوں گی، تسخیرات بھی ہوں گی، اور روزی رزق کے اسباب بھی مہیا ہوں گے۔ ہاں، بتا رہا تھا کہ اب اس کے بعد جو مداومت ہے وہ کیا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے صرف 9 بار اس کی مداومت کرنی ہے، تب تک آپ کو جب جو دیکھ کے آپ درود تاج پڑھ رہے ہیں وہ زبانی بھی یاد ہو چکا ہوگا، مجھے تو زبانی یاد ہے، کافی عرصہ پہلے اکیلے درود تاج کا میں نے عمل کیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے یاد ہے، آپ بھی یاد کیجئے، بہت سرور ہے، بہت عشق و مستی ہے اس میں، اگر اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ جو ہے آپ صرف ایک بار اول و آخر درود شریف پڑھیں گے، اور 9 بار سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، یا ہر نماز کے بعد اگر 9 بار اس کی جو ہے مداومت رکھیں گے پھر تو کمال ہی ہے، ورنہ ایک نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد اس کو 9 بار پڑھتے رہیں۔ اس میں نماز جو ہے یہ پنجگانہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، یہ ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ظفر ناصر بھائی نے جب یہ عمل بتایا انہوں نے کہا اس کی اجازت صرف اسی کو دینا جو پنجگانہ نماز جو ہے ادا کر سکے، 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھیں۔
تو اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔